اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے خالق مالک اور اس جہان کے حاکم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کا سب سے زیادہ ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دعوت، تحریک اور پیغام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بہت تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بڑی مذہبی قومیں پائی جاتی ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہ صرف عقیدہ و ایمان رکھتی ہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کرنے میں اپنا فخر بھی محسوس کرتی ہیں۔ ابھی چند دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کا تہوار آنے والا ہے اور ہم اور آپ سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے والے ہیں۔ اس موقع سے ضروری ہے کہ اس سنت کی جو روح ہے، قربانی کی جو روح ہے، اس سے بھی ہم واقف ہو جائیں تاکہ پوری روح کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے جانور کی ہم قربانی کریں اور اس روح اور جذبے کو ہم پانے کی کوشش کریں جس جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے فرزند اسماعیل کی قربانی پیش کرنی چاہی تھی۔ قابل احترام مسلمان بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اولاد کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی جس کا ظہور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ہوا۔ مگر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بار ان کو آزمایا ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ اپنے ہاتھوں سے اس لڑکے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر اپنے ہونہار فرزند سے کیا تو لڑکا بھی نہایت مطیع و فرمانبردار اور اللہ کی رضا کا طالب تھا۔ اس نے فوراً بے دریغ بے جھجک کہا کہ ہمارے والد محترم، آپ وہ کام کر ڈالیے جس کا حکم اللہ رب العزت آپ کو دے رہا ہے، اور ساتھ ہی اس ہونہار فرزند نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ اس آزمائش میں آپ مجھے ثابت قدم رہنے والا پائیں گے۔ پھر باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے انہوں نے چھری تیز کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑکے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا اور گردن پر چھری پھیرنا ہی چاہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم بس کرو، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ قابل احترام بھائیوں، ذرا آپ سوچئے کہ ایسا امتحان، ایسی آزمائش، ایسا ٹیسٹ جس کا لینے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اس وقت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی قربانی کے اس پیغام کو سمجھیں۔ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں جانور کی جو علامتی قربانی پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گویا اپنے خالق سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار اپنی خوشی کے لیے، اپنی منشا کے لیے اور اس نظریے کے لیے جس نظریے کو تو نے میرے لیے پسند فرمایا ہے، اس کے لیے تو جو بھی قربانی طلب کرے گا
ہر قسم کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، خواہ مال کی ہو، خواہ صلاحیتوں کی قربانی ہو، خواہ دولت کی قربانی ہو، آل اولاد کی قربانی ہو، یہاں تک کہ ہم اپنی جانوں کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہی ہے قربانی کی اصل روح، کہ ہر وقت ہم اللہ رب العزت کی اطاعت، فرمانبرداری کے لیے تیار رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے ہر حکم پر بے چون و چرا ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ قربانی کی روح ہے کہ ہمارا نظریہ حیات اسلام ہم سے جو بھی قربانی طلب کرتا ہے، ہر قربانی ہم اس کے آبیاری کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اسے زمین پر جاری و ساری کرنے کے لیے دیں گے، دیتے رہیں گے۔ یہی قربانی کا پیغام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری نیتیں، تمہارے جذبے، تمہارے ارادے پہنچتے ہیں۔ تو جس جذبے، نیت اور ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق اس کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خلوص عطا فرمائے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے یکسو ہو گئے تھے، ہم اور آپ اپنے رب کے لیے یکسو ہو جائیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام چیزیں اللہ کے حضور قربان کر دینی چاہی تھیں، اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو، پروان چڑھے، اور وقت آنے پر ہم اس کو قربان کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے، استطاعت دے، اور دین اسلام اور قرآن کا صحیح فہم ہم کو عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔